الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ علم کی فضیلت۔ معزز سامعین، اس عالم امکان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شان علم کو عطا فرمائی ہے، کسی دوسری چیز کو اور کسی دوسرے عمل کو وہ شان عطا نہیں فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ جب فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں، فرشتوں نے اعتراض کیا کہ آپ یا رب العالمین ایک ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو فساد کریں گے۔ تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان کو پیدا کر رہا ہوں، اور انسان تم سے افضل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا اور فرشتوں سے کہا کہ تم اشیاء کے نام بتاؤ، تو کوئی نہ بتا سکا۔ عرض کی یا رب العالمین ہمیں تو اتنا علم ہے جتنا تو نے دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام بتائے۔ اسماء علم آدم الاسماء کلہا، ہر زبان کے اندر ہر چیز کا نام آپ نے بیان فرمایا۔ فرشتے حیران ہو گئے اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر علم کے علاوہ کوئی اور صفت فضیلت والی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی علم کے علاوہ اس صفت سے فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی برتری، فوقیت ذکر فرماتا۔ قرآن پاک کی متعدد آیات کے اندر علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ اس امر کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور فرشتے اور اہل علم بھی اسی چیز کی گواہی دیتے ہیں
اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ عدل قائم کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کو ملائکہ کے بعد اولو العلم کے لفظ سے ذکر فرمایا، اشارہ فرمایا کہ تصدیق اور توحید میں علماء کا مقام اور مرتبہ فرشتوں کے قریب ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اگر غیر علماء میں سے کوئی دوسرے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اشرف اور افضل ہوتے تو اپنے اسم مبارک اور ملائکہ کے اسماء کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کا نام ذکر فرماتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قل رب زدنی علما، فرما دو اے میرے محبوب، اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر دے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عبادت علم سے افضل ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی زیادتی طلب کرنے کا حکم فرماتا، علم کی زیادتی طلب کرنے کا حکم نہ فرماتا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے جو امام غزالی نے اور امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں ذکر کی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء یحبہم اہل السماء ویستغفر لہ الحیتان فی البحر اذا ماتوا الی یوم القیامۃ۔ علماء نبیوں کے وارث ہیں، آسمان والے ان سے محبت کرتے ہیں، سمندروں میں مچھلیاں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، جب وہ فوت ہو جاتے ہیں قیامت تک وہ استغفار کرتے رہیں گے، مچھلیاں استغفار کرتی رہیں گی۔ اس سے علماء کی شان کا پتہ چلتا ہے۔ اہل سما فرشتے ہیں، فرشتے بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ اگر فرشتے کسی دوسرے سے محبت کرتے تو پتہ چلتا کہ دوسری مخلوق اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیاری ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجے بلند فرمائے گا جو ایمان لائے اور جنہیں علم عطا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل علم کے درجے بلند کرے گا۔ ایمان میں تو سب شریک ہیں، لیکن علم میں دوسرے لوگ شریک نہیں ہیں۔ اور درجات جمع کا لفظ ہے اور نکرہ ذکر کیا گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس سے
اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے درجے بلند کرے گا اہل علم کے جس کا ذہن احاطہ نہیں کر سکتا۔ سورہ مجادلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں علماء کی تعریف فرمائی ہے۔ اس میں یہ بیان فرمایا کہ اہل علم کے درجے اللہ تعالیٰ بلند فرمائے گا ان لوگوں سے جو اہل علم نہیں ہیں۔ عزت اور شرف کے ساتھ دنیا میں اور آخرت میں ثواب کے ساتھ اللہ تعالیٰ علماء کے درجے بلند فرمائے گا۔ بعض روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ اہل ثروت اور غنی صحابہ کرام میں سے بعض لوگ فقراء صحابہ کرام کے ساتھ گھل مل کر بیٹھنے کو پسند نہیں کرتے تھے، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ درجے اہل علم کے بلند ہوتے ہیں، فضیلت علم کو حاصل ہے، غنا اور مجلس میں آگے بیٹھنے کو فضیلت حاصل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا گیا کہ اس آیت کی تفسیر بیان فرمائے کہ علماء کو عام مومنوں پر اللہ تعالیٰ کتنے درجے بلندی عطا فرمائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا 700 درجے بلند فرمائے گا، اور 2 درجوں کے درمیان یوں سمجھیں 500 سال کا راستہ ہوگا، مسافت ہوگی۔ ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَإِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ تیسری آیت ہے جو علم کی فضیلت میں ذکر کر رہا ہوں۔ فرما دیجئے یا رسول اللہ، کیا وہ لوگ جن کو علم حاصل ہے، یعلمون عالم ہیں، وہ برابر ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو غیر عالم ہیں، والذین لا یعلمون۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ صاحب عقل ہیں، اولو الالباب ہیں، وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آیت میں اہل علم کی تعریف اگرچہ مطلق ہے، لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ان آیات میں اصحاب علم سے مراد وہ علماء ہیں جو علم کے ساتھ عمل بھی کرتے ہیں، نفع اٹھاتے ہیں، اور جو علماء اپنے علم کے ساتھ نفع نہیں اٹھاتے، نہ خود عمل کرتے ہیں، نہ کسی کو عمل کی تبلیغ کرتے ہیں، تو وہ ان آیات میں داخل نہیں ہیں، ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔
لیکن صحیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلق ذکر فرمایا تو تمام علماء کو اللہ تعالیٰ نے غیر علماء پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضرت عمر فاروق اپنی محفل میں حضرت عبداللہ بن عباس کو بڑے بڑے صحابہ کرام کے آگے بٹھاتے تھے اور انہیں اکثر معاملات میں مقدم رکھتے تھے، حالانکہ یہ نوجوان بچے تھے۔ بعض صحابہ کرام نے حضرت عمر سے عرض کیا، امیر المومنین، یہ عبداللہ بن عباس بہت کم سن ہے، آپ سن رسیدہ بزرگوں اور صحابہ کرام سے ان کو مقدم رکھتے ہیں تو یہ اچھا نہیں لگتا۔ حضرت عمر فاروق نے سن رسیدہ صحابہ کرام اور حضرت عبداللہ بن عباس کو بلایا اور سورۃ اذا جاء نصر اللہ کا سب سے مفہوم پوچھا۔ جو سن رسیدہ صحابہ کرام تھے، بوڑھے تھے، وہ خاموش رہے، مگر حضرت عبداللہ نے عرض کیا، حضور، اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب تاجدار کائنات کی موت اور وصال کی خبر دی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، میں بھی یہی سمجھا تھا۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ میرے سوال کا جواب آ گیا کہ بعض صحابہ کرام جو کہتے ہیں عبداللہ کو آپ آگے آگے رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی بڑی فضیلت رکھی ہے، ہمیں چاہیے کہ علم پڑھیں، علم پڑھائیں، علم کے مطابق عمل کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔